السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات سامعین محترم، امید کرتا ہوں رمضان المبارک خیر و عافیت سے گزر رہا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک سے خوب فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آج میں 5ویں سپارے کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ 5ویں سپارے میں کل 8 باتیں ہیں، یعنی 8 موضوعات پر بات کی گئی ہے۔ سب سے پہلے خانہ داری کی تدابیر، عدل و احسان، جہاد کی ترغیب، منافقین کی مذمت، قتل کی سزائیں، ہجرت اور صلاۃ خوف، ایک مسلمان نما منافق کا قصہ اور سیدھے رستے پر چلنے کی ترغیب۔ ان 8 موضوعات پر 5ویں سپارے میں بات کی گئی ہے، لیکن چوتھے سپارے کا اختتام جس موضوع پر ہوا، اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے 5ویں سپارے کا آغاز کیا گیا اور بتلایا گیا کہ جو محرم عورتیں ہیں ان سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، لیکن جو ان کے علاوہ عورتیں ہیں ان سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، ان سے نکاح کرنا حلال ہے۔ پھر خانہ داری کی تدابیر بتلائی گئی کہ ایک گھر میں، ایک خاندان میں سربراہ اور حاکم وہ مرد ہوا کرتا ہے، عورتیں اور بچے وہ مرد کے تابع ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مرد آقا ہے اور عورت لونڈی ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک ایسی عورت جو شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، اکھڑ مزاج ہے، بد مزاج ہے، اس کو راہ راست پر لانے کی تدابیر کیا ہونی چاہیے۔ اس کے متعلق قرآن نے حکم دیا کہ سب سے پہلے اس کو واضح و نصیحت سے سمجھایا جائے، نہیں تو اس کا بستر الگ کیا جائے۔ اگر پھر بھی نہیں سمجھتی تو پھر اس کو ایک حد میں رہتے ہوئے اس کی پٹائی بھی کی جا سکتی ہے۔ اسلام چونکہ مساوات اور عدل کا دین ہے، تو اسلام قرآن جگہ جگہ پر عدل اور احسان کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور عدل و احسان کرنے سے اجتماعی زندگی بہتر ہوتی ہے، اجتماعی زندگی درست ہوتی ہے۔ عدل و احسان کا قرآن نے حکم دیا ہے۔ عدل و احسان کے بعد جہاد کی ترغیب دی گئی کہ جہاد میں نیت کیسی ہونی چاہیے، خالص نیت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے، اعلاء کلمت اللہ کا مقصد ہونا چاہیے، اسلام کی سربلندی کا مقصد ہونا چاہیے۔ اور پھر قرآن ایک خوبصورت انداز میں، خوبصورت اسلوب کے ساتھ جہاد کی ترغیب دے رہا ہے کہ کیا موت کی وجہ سے تم جہاد نہیں کرتے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جہاد میں جائیں گے اور موت آ جائے گی؟ کیا یہ بات یقینی ہے کہ تم گھر میں رہو گے اور موت نہیں آئے گی؟ کیا یہ بات یقینی ہے کہ تم جہاد میں نکلو گے اور تمہیں موت آ جائے گی؟ اس خوبصورت اسلوب کے ساتھ، خوبصورت انداز کے ساتھ قرآن نے جہاد کی ترغیب دی ہے۔ جہاد کی ترغیب کے بعد منافقین کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ منافقین کی چالوں سے، تدابیر سے بچتے رہو۔ خبردار، منافقین یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی تم کو اپنی طرح کافر بنا لیں۔ خبردار، منافقین سے ہمیشہ بچتے رہو۔ منافقین کی مذمت کے بعد قتل کی سزائیں سنائی گئی ہیں کہ ایک وہ شخص جو مسلمان کو قتل کرتا ہے اور مسلمان کو قتل کرنا حلال سمجھتا ہے، تو ایسا سمجھنے والا کافر ہے، اور کافر کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ قتل کی سزائیں سنانے کے بعد اسلام نے ایک مرتبہ پھر جہاد کی ترغیب دی ہے کہ کیا جہاد کرنے والا اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں ہو سکتے۔ اور یہ جو بار بار جہاد کی ترغیب دی ہے، جہاد کی طرف توجہ دلائی ہے، یہ اس وجہ سے کہ امت مسلمہ کی عزت
اور سعادت کا رستہ ہی جہاد ہے۔ اگر مسلمان اس رستے سے کنارہ کشی اختیار کریں گے تو ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن جائے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ ذلت و رسوائی کی گہری کھائی میں پڑی ہے۔ وہ اسی وجہ سے ہے کہ مسلمانوں نے جہاد جیسے اہم فریضے سے روگردانی کر لی، جہاد جیسے اہم فریضے سے کنارہ کشی اختیار کر لی، جہاد جیسے اہم فریضے کو پسے پش ڈال دیا، تبھی آج امت مسلمہ ذلت و رسوائی میں پڑی ہے۔ اگر امت مسلمہ عزت اور سعادت کا رستہ چاہتی ہے، عزت چاہتی ہے، سعادت کی زندگی چاہتی ہے، تو امت مسلمہ کو چاہیے کہ جہاد کا رستہ اپنائے، تبھی عزت اور سعادت امت مسلمہ کا مقدر بن سکتی ہے۔ جہاد کرنے میں پھر ہجرت بھی ہوا کرتی ہے۔ جہاد اور ہجرت میں کافر کے ساتھ مقابلہ رہتا ہے، نمازیں ادا کرنی پڑتی ہیں۔ تو پھر اسلام نے، قرآن نے صلاۃ خوف کو بیان کیا، صلاۃ خوف کا حکم دیا، صلاۃ خوف پڑھنے کا طریقہ بتلایا۔ پھر اس کے بعد ایک مسلمان نما منافق کا قصہ بیان کیا کہ اس نے چوری کی اور الزام ایک یہودی پر لگا لیا اور اپنی باتوں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی طرف مائل کر لیا۔ قریب تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس یہودی کے خلاف فیصلہ سنا دیتے کہ اتنے میں اللہ رب العزت نے قرآن کی آیات اتاری اور یہ بتلا دیا کہ حقیقی چور وہ مسلمان نما منافق ہے۔ اس کے خلاف فیصلہ ہوا، پھر وہ بھاگ گیا اور کھلا مرتد اور کافر ہو گیا۔ آخر میں سیدھے رستے پر چلنے کی ترغیب دی گئی کہ شیطان سے بچا جائے، کیونکہ یہی گمراہ کرنے والا اور گمراہ کن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا رستہ اپنانے کی تلقین کی گئی۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر عورتوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اگر مرد اور عورت کا جھگڑا ہو جائے تو آپس میں صلح صفائی کے ساتھ جھگڑے کو نمٹایا جائے۔ 5ویں سپارے کے اختتام پر ایک مرتبہ پھر منافقین کی مذمت کو بیان کیا گیا اور منافقین کے لیے سخت ترین عذاب کی وعید سنائی گئی۔ یہ تھا 5ویں سپارے کا خلاصہ، جس میں 8 موضوعات پر بات کی گئی تھی۔ سب سے پہلے خانہ داری، پھر عدل و احسان، جہاد کی ترغیب، منافقین کی مذمت، قتل کی سزائیں، ہجرت اور صلاۃ خوف، ایک مسلمان نما منافق کا قصہ اور سیدھے رستے پر چلنے کی ترغیب کہ شیطان سے بچا جائے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے رستے پر چلا جائے۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔